خبر دی، کہا کہ مجھے عبد الکریم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولا مقسم سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3954۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ یمن پہنچے تو یمن والوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں آیت وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کی قرات کی، تو ان میں سے ایک صاحب نماز ہی میں بولے کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی۔ معاذ بن معاذ بغوی نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے اس حدیث میں صرف اتنا بڑھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ وہاں انہوں نے صبح کی نماز میں سورہ نساء پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک صاحب جو ان میں کھڑے ہوئے تھے کہا کہ ابراہیم کے والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4348۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے آخری سورہ جو پوری اتری وہ سورہ برات، سورہ توبہ تھی، اور آخری آیت جو اتری وہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي کلالہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4364۔ شبل بن عباد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمانے جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے، اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے، اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا۔ عطا نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورہ نساء میں ہے، اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں۔ اور محمد بن یوسف نے روایت کیا، ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا، اور فرزندان ابن ابی نجیح سے نقل کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4531۔ عبداللہ بن عون نے خبر دی، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا، بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے وہاں سبیہ بنت حارث کے باب سے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ عبد الرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کہتے تھے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی،
ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی۔ راوی کو شک ہے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتویٰ دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو؟ اس پر آسانی نہیں کرتے، اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو۔ سورہ نساء چھوٹی، سورہ طلاق لمبی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہا میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4532۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مرہ سے ہے بواسطہ ابراہیم کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4582۔ قاسم بن ابی بزاہ نے خبر دی، انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن ابی بزاہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی کیا اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نساء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4762۔ بن سیرین نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے موجود تھا۔ ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں صبیہ بنت الحارث کی عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے حدیث بیان کی کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عتبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں، اگر بتاؤں تو بڑی جرت کی بات ہوگی۔ مجھے تنبیہ کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ وہ بھی سبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدت کی مدت کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہا وَأُولَاتَ الْأَحْمَالَ أَجْلَهُنَّ أَن يَدْعُنَّ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4910۔ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کبھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی صورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی صورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک صورت اتری اقرا باسم ربک، جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی
اور کھیلا کرتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفصیل لکھوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4000